جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم دین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں ان تین طرح کے افراد کا ذکر ہے جن کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دیگر اور بھی احادیث طیبہ ہیں کہ جو اعمال کچھ ایسے بیان کیے گئے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، اول تاخیر پروگرام دیکھیے، بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین عرش کا جو سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور جیسے یہ حدیث پاک ایک میں نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی، تو کچھ اور بھی ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت اللہ پاک اپنے بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی کا سایہ پانے والے افراد وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے وہ عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ان میں ایک امام عادل، یعنی ایسا حکمران کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کے معاملات نمٹاتا ہو۔ اسی طرح وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما عبادت میں ہوئی، یعنی بچپن ہی سے وہ عبادت گزار رہا یہاں تک کہ اپنی حیات کا اس نے عرصہ مکمل کیا، تو اس طرح کے افراد وہ ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اسی روایت میں ایک وہ شخص بھی بیان کیا گیا کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھ میں سے آنسو بہہ جائے۔ سبحان اللہ، کتنا مبارک عمل ہے یہ۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کاروباری نقصان، خسارے، یہ چیزیں تو یاد کرتا ہے، کبھی کبھی سوتے ہوئے آنکھ نہیں لگ رہی تو خیالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اب اس دوران بھی کبھی کوئی دکھ سکھ اس کو یاد آتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہے۔ کبھی بچوں کی کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے والد کو تکلیف پہنچی، رونے لگی، ماں اپنے بچوں کی وجہ سے رونے لگی، کوئی تکلیف دہ بات ہے رونے لگی، کوئی پچھلا دکھ یاد آیا رونے لگ گیا۔ یعنی آدمی 100 معاملات میں روتا ہے، تنہائی میں بھی روتا ہے کہ جس کا کسی کو نہیں پتہ لگتا۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا نا، تنہائی میں اکیلے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ میں سے آنسو بہہ جائے۔ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ اس آنسو کا بھی لطف نرالا ہو، یہ اللہ پاک جسے نصیب کرے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں آنسو نکلے تو اس کو پھر ٹیشو سے، رومال سے وہ پونچھ کر سائڈ پہ نہیں کرو، بلکہ اس آنسو کو اپنے چہرے پر مل لیا کرو، سبحان اس کو مل لیا کرو۔ وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں نکلا آپ کی آنکھ سے تو باقی وہ بڑا مبارک آنسو ہے، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرو، انشاءاللہ اللہ کی ضرور رحمت نصیب ہوگی۔ اور اس آنسو کی برکت سے جو خوف خدا سے آدمی کے آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ پاک جہنم کو اس چہرے پر حرام فرما دے گا، اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ قیامت کے دن تو ایک آنسو جسے فرمایا مکھی کے پر کے برابر ہے یا سر کے برابر ہے، وہ بھی آدمی کی شفاعت کر لے گا اور اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ یہ نصیب کرے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو لوگ کریں گے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں کلر کا کام کرتا ہوں، تو ہمارے کلر کے کام میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رنگ کے ڈبے میں جو ٹوکن نکلتا ہے تو وہ ہمارے لیے رکھنا کیسا ہوتا ہے؟
जबकि वो कलर का जो डब्बा होता है वो मालिक का ख़रीदा हुआ होता है और इजाज़त के बगैर हम नहीं रख सकते हैं। अगर इजाज़त के बगैर रख सकते हैं या इजाज़त से रख सकते हैं, ये आप हमें बता दें, हमारी रहनुमाई फरमा दें। दूसरा ये है कि मालिक जो हमारा काम तय नहीं होता उससे एक्स्ट्रा काम ले लेता है, तो वो उसकी उजरत नहीं देते हैं अक्सर, वो कहते हैं इतना तो चलता है, तो मालिक के लिए ऐसा करना कैसा है? जी, दोनों एतबार से बढ़ के ये पहले जो इन्होंने जो असल सवाल किया है और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आम तौर पे जो घर वाले होते हैं उनको भी सबको पता नहीं होता कि इस डब्बे से टोकन निकलेगा। तो जो मजदूरी तय कर रहा होता है कि कलर करना है जिसने, तो वो उनको मुख्तलिफ ला के दिखा भी देता है, ये कलर हैं, आप क्या है। अगली बात नहीं है, उनको कलर के रेट तो बता देंगे, लेकिन ये नहीं कि इसमें से अगर टोकन है तो वो इतने पैसे माइनस हो जाते हैं। तो ये टोकन कौन रखेगा? अच्छा, ये टोकन निकलता हर डब्बे से, ऐसा नहीं कि ये कोई कुरानंदाजी है, ये टोकन तयशुदा है। अब इसके अंदर दो सूरतें हम अगर देखें, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात कलर का काम उसमें सिर्फ जो है ना वो मज़दूरी ही का ठेका होता है कि इस घर के अंदर जो हमने कलर करवाना है तो 2-4 कमरे हैं और इस छतें हैं, अंदरूनी बैरूनी हर जगह कलर होना है घर के बाहर, तो घर के अंदर और बाहर मतलब कलर करना है। अब इसमें कितना कलर लगेगा एक आइडिया इन कलर करने वालों के ज़रिए से हासिल हो जाता है, तो मज़दूरी तय कर लेते हैं। अब जो सामान होता है वो सामान मालिक की तरफ से ही पेश किया जाता है, या तो मालिक ख़ुद ख़रीद के लेकर आ जाता है या इनको कह देता है कि ठीक है भाई आप चले जाएं और ख़रीद कर ले आएँ। तो ये वाली जो पहली सूरत है कि जिसमें कलर करने वालों का जो काम है, ठेका है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका कलर करना है, उसमें माल शामिल नहीं है। तो इस सूरत में जो कलर्स के डब्बे आएंगे वो मालिक जो घर का है उसकी मिल्कियत हैं, और उन कलर्स के डब्बों में जो कोपन निकलेगा, टोकन निकलेगा, उसमें कहीं 400 रुपये लिखा होगा, कहीं 500 होगा, कहीं 200 रुपये होगा, तो वो कोपन या इनाम आप जो कह लें, इसका हकदार भी वही शख्स है जो इस कलर के डब्बे का मालिक है। तो अब इस सूरत में मालिक के गायब होने की सूरत में अब ये कलर का डब्बा खोला और फ़ौरन उसमें से कोपन निकाल लिया, तो ये वाली सूरत ये नाजायज़ होगी, ख़यानत है। इस सूरत में जितने भी कोपन निकले हैं उसके ज़रिए जो भी अमाउंट तोहफ़ा और इनाम की सूरत में इसको मिलेगी, तो ये मालिक का हक़ है, मालिक का, ठीक है, उसी को देना है, उसके इल्म में लेकर आना है कि ये 5 डब्बों में इतने कोपन इतनी इतनी रकम वाले निकले हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि हमने अपने घर की साइज़ दिखा दिया, ठीक है, दीवार की ऊंचाई नीचाई ये सब। अब उसके बाद फिर कलर वाले से हमने ठेके का काम मुआहिदा इस तरह किया कि इसका कलर और आपकी मज़दूरी ये टोटल आप बता दें, इसमें जितना भी ख़र्चा होगा वो मुझे बता दें। यानी अब मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए इस काम के बमा साजो सामान, ठीक। अब ये काम करने वालों ने ही अपने ज़िम्मे कलर को ले लिया है, बस 2 लाख में आपको मुकम्मल आपके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक कलर घर आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो अब जो सामान है ये इन मज़दूरों की, कलर करने वालों की तरफ से, या जो भी ठेका ले रहा है, तो उस ठेकेदार ने अब बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक उस क्वालिटी का कलर लगाना है। उसमें भी 2 नंबरी नहीं करनी कि अच्छा वाला कलर बताकर, मतलब हल्का वाला कलर दीवारों पे लगा दिया कि मालिक को क्या पता चलेगा, तो ये वाली ख़यानत नहीं करनी। अब इस सूरत में जो डब्बे हैं, जो कलर्स हैं, ये सब उस ठेकेदार के हैं, क्योंकि उसने ख़रीदे हैं तो उसकी मिल्कियत हैं। अब जो निकलने वाले कोपन होंगे ये इस कलर वाले ठेकेदार की मिल्कियत में आएंगे, ये उनका हकदार है। अच्छा, आम तौर पे हमने जो देखते हैं तो वो लोग मजदूरी तय करते हैं, अपनी दिहाड़ियाँ तय करते हैं। अब दिहाड़ी से मुराद जो अगर दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, पर डे पर काम कर रहे हैं, तो अपना पर डे 1500 लेंगे, 1800 लेंगे, 2000 लेंगे, वो तय करते हैं। लेकिन ठेका दे दिया कि पूरा काम आपने 50,000 में करना है, 30,000 में करना है, तो अब वो जो कलर के जितने भी डब्बे हैं, जो भी माल आता है, चाहे कलर आए, आयल आए, कुछ और चीज़ें आए, उसकी वो पर्चियाँ बनाकर उसके जो बिल हैं, उसके जो बिल्स हैं वो मालिक को दे देते हैं। सही। तो ये उम्मी यही सूरत होती है। एक तीसरी, ये तो आपने दोनों सूरतें बता दी,
میں نے گھر پہ کام کروانا تھا تو میں نے کلر والے کو بلایا تو اس کو پورا دکھا دیا. اس نے مجھے بتا دی کہ پر ڈے ہم یوں لیں گے. تو اور اگر ہم نے ان سے کہا بھی پورا آپ لم سم میں ٹھیکہ کریں, کتنے دنوں کا کام ہے چلو کر کے وہ تو طے ہو گیا. اب وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت وہ کلر جو ہے وہ بالکل فریش لانا ہے یا کچھ اور. میں نے کہا یہ کیا لاجک ہے, یہ مطلب فریش لانا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتائی یہ بیچ کی ایک اور راہ بتائی کہ اس کام میں یہ بھی ہے. کہہ رہے کہ کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی شاپس ہیں یا مارکیٹ میں اب ان کے پاس اس کا کوئی زیادہ سٹاک باقی نہیں رہتا, ایک ایک ڈبہ ہے, دو ڈبے ہیں, تو اب یہ بالکل آدھی قیمت پہ ایک ڈبہ دو ڈبے اس کے ہیں, تو وہ مال ہمیں پتہ کرنا پڑے گا. اس پہ پھر آپ کی چوائس وہ نہیں ہے کہ بھائی یہ مجھے یہاں سے آپ یہ کر دیں, گرین کر دیں, بلیک کر دیں, وائٹ کر دیں, یہ فلاں کر دیں. ہاں جو ڈبے میسر ہوئے اس کے مطابق ہوگا وہ, اور وہ کون کون سے ہوں گے وہ میں پتہ کر کے دیتا ہوں. فائدہ بولے کلر آپ کو آدھی قیمت میں پڑ جائے گا. اور یہ واقعی یہ والی جو صورت مجھے پتہ چلی, اور وہ تابعی یہ ظاہر ہے اس نے واضح واضح بتا دیا کہ یہ یوں ہے, ورنہ یہ چیز بھی اصل مالک کو یا مالک مکان کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ آگے ایک کھانچا اس کو کہیں یا کچھ کہیں, یہ والا بھی اسٹیپ موجود ہے. یعنی یہ آگے پھر سلپ رسید جو بھی دے گا اس میں بڑی رقم لکھی ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ 1500 کا ڈبہ ہے, ظاہر ہے اتنے کا, آپ کہیں بھی دکان سے پتہ کریں گے اتنے کا ہے. لیکن وہ ڈھونڈ ڈھان کے لے آیا 700 کا, 800 کا, 1000 کا, اور رسید بنوا لی 1500 کے ساتھ. مطلب بڑی بالٹی میں فرق کافی ہے, جیسے یہ 7000 کی ہے تو وہ 4000 میں. صحیح, یعنی یوں ایک بالٹی کے اعتبار سے اس پہ جو فرق آ رہا ہے. تو اب اس طرح کا بھی جو معاملہ ہو اور آپ اپنے مالک مکان کو ظاہر درست جو چیز ہے وہی آپ نے بتانی ہے, کہ کیونکہ آپ ان کی طرف سے خریدنے کے وکیل ہیں ایک طرح کے, اور آپ خرید کر لائے ہیں تو جتنے کا خریدا ہے اتنے کا ہے. یا پھر جمیل صاحب نے جو پہلی صورت بیان کی ہے کہ آپ پورے کلر کا ان سے رنگ بھی پوچھ لیں بھی کون سا کرنا ہے, یہ دیوار کیا کرنی, یہ کیا کرنی, کام پورا طے ہو جائے, اور پورا کام ہی ٹھیکے پہ لے لیں, ساز و سامان کے ساتھ ٹھیکے پر لیں کہ ہم آپ کو مکان تیار کر کے اتنے روپے میں دیں گے. اب آپ کی مرضی کہ چاہے آپ کلر یہ والا استعمال کریں چاہے وہ استعمال. ہاں یوں ہے جمیل صاحب کہ کہیں اتنا پرانا کلر نہ ہو کہ وہ ویسے ہی جو ایکسپائر ہو جائے اور اس کا کچھ اور ہی بن جائے, پتہ چلے وائٹ کلر رکھا بلیک بن چکا ہے. کوالٹی بھی طے ہونا ضروری ہے نا, کہ آپ کس کوالٹی کا مال لگائیں گے, کلر کون سا ہوگا. تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا دھوکہ مالک مکان کو نہیں دینا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلر کے دیوار پر کتنے کوٹ لگیں گے, یعنی کتنی مرتبہ کلر کا ہاتھ لگے گا, یہ بھی طے ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایک ہاتھ کلر کرنے سے وہ کلر نمایاں ہو کے نہیں آتا, دوسری مرتبہ بعض اوقات تیسری مرتبہ بھی کلر کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر جو معیار طے ہوگا, جتنی دفعہ کلر کرنا طے ہوگا, ان ساری چیزوں کی پابندی کرنا پھر یہ ضروری ہے. جی مزید سوال. اگر دو بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ایک بندہ جماعت کروا رہا ہے, تو جو دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اب جو دوسرا بندہ ہوگا وہ جماعت کروانے والے سے ایک قدم پیچھے ہوگا. تو اگر ادھر ہی تیسرا بندہ آ جائے جماعت میں تو اب جو دوسرا بندہ ہوگا اس سے کیا کرنا پڑے گا, ایک قدم پیچھے رہ گا یا پیچھے آ کے صف پہ ٹھہرے گا؟ ٹھیک ہے جی, یہ صورت بھی کئی مرتبہ پیش آ جاتی ہے. اب دو افراد ملے ہیں تو ان کو جماعت کرانی, کتنا پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ جب دو شخص اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو امامت کے مصلی پر ہوگا وہ لائق امامت بھی ہونی چاہیے, نماز کے شرائط وغیرہ جو ہیں ان کے مطابق بھی. پھر امامت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان چیزوں سے بھی اسے آگاہ ہونا ضروری ہے. اب رہا معاملہ کھڑے ہونے کا, تو مقتدی کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے رہ کر کسی کے ساتھ چلنے والا. تو اب یہاں پر مقتدی کو امام کے بالکل برابر میں اس انداز سے کھڑا نہیں ہونا کہ اس کی ایڑی اور امام کی ایڑی ایک ہی سیدھ میں ہوں, بلکہ اس کی ایڑی یہ امام کی ایڑی سے کچھ پیچھے ہو. اب اس کے لیے کوئی ایک بالشت ہونا, آدھی بالشت ہونا یا 6 انچ ہونا, اس طرح کی کوئی حد بندی نہیں ہے. ایڑی جو ہے امام کی ایڑی سے مقتدی کی ایڑی کچھ پیچھے ہونی چاہیے, اور بہتر ہے کہ مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو.
اب نماز ایڑی یہ نہیں ہو اس میں ٹخنے یا اس کا کوئی اعتبار ٹخنے نہیں، ایڑی. ایڑی. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ امام صاحب وہ قد کے حساب سے زیادہ طویل نہ ہو اور مقتدی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہائٹ والا ہو. اب ایڑی تو مقتدی کی پیچھے ہے، انگلیاں اس سے بھی آگے جا رہی پنجے امام سے بھی آگے، یعنی امام کے پاؤں جو ہے وہ ایڑی کے آگے ہو کر پنجے سے پہلے ہی ختم ہو گئے مقتدی کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایڑی جو ہے مقتدی کی، امام کی ایڑی سے اگر ہم ایک خط کھینچیں یا نارمل جو صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان صفوں میں جو پٹی کے اوپر مثال کے طور پہ جو صف کی پٹیاں ہوتی ہیں، بلیک پٹیاں عام طور پہ، اس پہ اگر امام کے ایڑیاں ہیں تو مقتدی کی ایڑی اس پٹی سے کچھ پیچھے ہو جائے، ٹھیک. اتنا کافی ہے. اچھا یہ پیچھے رکھنا یہ واجب ہے یا ضروری ہے؟ مقتدی ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تھوڑا امام پیچھے کے ساتھ کھڑا نہ ہو، نہ امام سے آگے ہو نہ امام کے ساتھ ہو. لفظ مقتدی کا معنی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پیچھے پیچھے لے کے ساتھ چلنے والا، تو اس کو چاہیے امام سے کچھ پیچھے ہو کر اپنا مقتدی ہونا ثابت کرے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ نے بالکل کہا کہ ایڑی اس سے پیچھے ہو، تو عام طور پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہم بالش کہوں یا قدم، یہ امام کے قدم تو یہاں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو سمجھے امام کے ساتھ ہی کچھ پیچھے، بس یہ فارمولہ امام کے ساتھ لیکن کچھ پیچھے. چلیں یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب یہ کہ یہ تو دو بھائی مل کے کر رہے تھے، امام اور مقتدی، ایک امام ایک مقتدی، صحیح. اب دوسرا مقتدی بھی آ گیا، اب وہ کہاں کھڑا ہو؟ اب جو دوسرا مقتدی ہے وہ اس پہلے مقتدی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا جیسے وہ سیدھی طرف تھا تو یہ بھی سیدھی طرف کھڑا ہو جائے، اس طرح کھڑے ہونے کی ممانعت ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ امام کے آگے جگہ خالی ہے اور پیچھے جو مقتدی ہے اس کو پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے، تو امام آگے چلے جائے گا اگلی صف میں. اور اگر ایسا ہے کہ امام صاحب بالکل دیوار کے ساتھ ہی سمجھو ان کا سجدہ ہو رہا ہے اور پیچھے مقتدی ہٹ سکتا ہے، تو ایسے میں مقتدی کو پیچھے ہٹ جانا ہے. اور یہ پیچھے اس کا ہونا یہ مزید ایک بالش نہیں، یہ باقاعدہ جس طرح امام کے پیچھے ایک صف بنتی ہے، اور صف کا معنی یہ ہے کہ مقتدی اگر سجدہ کریں تو امام اور مقتدی میں آپس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہ ہو، تو اتنی پیچھے وہ ہٹ جائے گا پہلا مقتدی، اور اس کے ساتھ دوسرا مقتدی آ کر کھڑا ہو جائے گا. اب وہ پہلا مقتدی اپنے سیدھ میں آ کے اگر کھڑا ہو گیا تو دوسرا مقتدی اب بائیں جانب آ کے کھڑا ہو جائے تاکہ امام کی اس کو محاذات سیدھ حاصل ہو جائے. تو اس طرح یہ دو مقتدی اگر نماز پڑھیں گے، پہلے مقتدی کو پیچھے آنا ہوگا. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے مقتدی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، اب یہ اس نیت سے کہ ایک مقتدی جماعت میں مزید شامل ہونے والا ہے تو اس کے اشارہ کرنے سے، ٹھیک ہے، تو یہ پہلا مقتدی اس بنا پر کہ مجھے حکم شرع ہے کہ میں پیچھے آ جاؤں، ٹھیک، اس نیت سے وہ پیچھے آ جائے گا اور دونوں مقتدی پھر ایک باقاعدہ ایک صف بن گئی. اب یہ باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا یہ عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقتدی ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا بھی آ گیا تو وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک بارش کے ہی جیسے اس نے جو کھڑا تو اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ ایسی صورت میں کراہت تنزیہی ہے. کراہت تنزیہی ہے، یعنی دو ایک ساتھ امام کے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا جو فاصلہ ہے تو کراہت تنزیہی. اگر وہ مطلب جو مقتدی پہلے کھڑا ہوا ہے اسی کے برابر میں بالکل اگر کوئی مقتدی کھڑا ہو گیا، یا ایک مقتدی تو دائیں تھا دوسرا امام کے بائیں آ گیا، تو ان دونوں صورتوں میں دو مقتدیوں کا امام کے ساتھ لیکن کچھ پیچھے کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اچھا اب اسی کا سوال کہ تیسرا بھی آ گیا، مقتدی تیسرے آ گئے، اب تیسرا مقتدی آ گیا تو اب اگر یہ دونوں پیچھے آ گئے تھے تو تیسرا نارمل صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ ایک مقتدی تو امام کے ساتھ کھڑا تھا جو اسے حکم بھی تھا، دوسرا مقتدی آیا وہ بھی اسی پہلے مقتدی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا بغیر پیچھے ہٹے، تیسرا بھی آ کے کھڑا ہو گیا اور یوں امام کے ساتھ تین مقتدی کھڑے ہو گئے، جی تو یہ کراہت تحریمی والی صورت ہوگی. تو اب یہ گناہ گار ہوں گے جو پیچھے نہیں ہٹے اور اس طرح جو جماعت میں شامل ہوا. اب جو تیسرا آنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اشارہ کر دے، جیسے اس میں ایک طریقہ یہ ہاتھ سے ٹچ کر لے، اور جو آگے دو مقتدی کھڑے ہو گئے تھے تو وہ ان کو چاہیے وہ پیچھے آ کر باقاعدہ جس طرح ایک صف بنتی ہے اس صف کے فاصلے پہ آگے کھڑے ہو جائیں اور امام کے ساتھ پیچھے پیچھے نماز
پڑھتے رہیں. کراہت تحریمی یعنی وہ نماز بھی پھر دوبارہ پڑھنی ہوگی واجب. اب جو کراہت ہے وہ کراہت تحریمی ہوگی، اور جو اس کراہت تحریمی کا باعث بنا، یعنی وہ تیسرا جو مقتدی آ کے کھڑا ہوا، تو اسے چاہیے تھا کہ حکم شرع پہ عمل کرتے ہوئے ان کو اشارہ کر دیتا. اگر یہ اشارے سے پیچھے آ جاتے تو معاملہ اچھا تھا. اگر وہ نہیں آتے تو تیسرے مقتدی کو چاہیے وہ تو کم سے کم پیچھے کھڑا ہو پچھلی صف میں، تاکہ اس کی طرف سے کراہت نہ پائی جائے. جی ہاں. اب اس صورت میں کہ اگر 3 مقتدیوں کا کھڑا ہونا امام کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے، تو اب جو نماز اس طرح پڑھی جائے گی اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. تو یہ احکامات ہمیں ناظرین کرام سیکھنے چاہیے. اچھا ایک مسئلہ اس میں کہ ایک ہی بندہ اگر مقتدی ہے تو شروع سے ہی وہ پچھلی صف میں اگر کھڑا ہو جائے بالفرض، کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آئے گا، تو ایسا نہیں ہو بعد میں وہ مجھے کھینچے یا کچھ کہے، تو شروع سے میں پیچھے اگر اکیلا ہی پچھلی صف میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ صورت بھی خلاف سنت ہوگی، اور یہ بھی کراہت تنزیہی کی ایک صورت ہے. کراہت تنزیہ کی صورت ہے، یعنی اس کو جو کہا گیا کہ امام کے قرب میں کھڑا ہو آگے جا کر. اب وہ سنت وہ ہے کہ امام کے ساتھ کچھ پیچھے کھڑا ہونا، ایک مقتدی ہو تو اس کے لیے یہ سنت ہے. اب یہ سنت والا مقام محل چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہوا ہے تو یہ خلاف سنت جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ایک نماز کے کتنے مسائل ہیں، کتنے احکامات ہیں. جماعت وہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے حوالے سے نا، کہ انہوں نے کئی سالوں بعد جب ان سے مسجد کے امام نے پوچھا کہ آپ اتنے سال کیا پڑھ گئے ہیں، فرمایا 2 رکعت نماز. اچھا برسوں کی محنت 2 رکعت نماز. تو آپ نے اس سے متعلق فرمایا 24,000 یا کچھ اور اسی طرح کے ہزاروں میں عدد بیان کیا کہ میں نے 2 رکعت سے متعلق اتنے ہزار شرعی مسائل سیکھے ہوئے اتنے. اچھا اب یہ 2 رکعت آپ ناظرین کرام بھی سوچ رہے ہوں گے 2 رکعتوں میں اتنے ہزار شرعی مسائل کہتے ہیں، اتنے مسائل ہو سکتے. اب طہارت سے شروع ہو جائیں. نماز ہے تو اس کے لیے طہارت بھی ہے، اس کے لیے طہارت ہے تو پھر طہارت کی کیا کیا قسمیں، لباس کے اعتبار سے دیگر، اور نجاست حکمی حقیقی کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان نجاستوں سے دور کرنا، پاک صاف کرنا. اچھا پھر استقبال قبلہ بھی ہے، نیت بھی ہے، نماز کی جتنی شرائط ہیں وہ بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں. اچھا پھر اب یوں ہی آگے ہم چلتے جائیں تو سجدہ صحاب، فسادات، مکروہات تنزیہ، مکروہات تحریمہ، یعنی نماز بہار اس کو آسانی سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، بہار شریعت کا دوسرا حصہ، تیسرا حصہ یہ بالعموم نماز کے ضروری مسائل پر مشتمل ہے، جس میں اور صرف یہ اس میں تقریباً عام طور پہ کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. ہاں اس سے نہیں. اور پھر اگر یہ کر لیا تو کیا حکم، یہ الگ بحث جو کہ فتاوی جات میں موجود ہوتی ہے. کیونکہ فتویٰ تو ایک پوری کسی ایک خاص صورت پر مشتمل کہ یہ کرنا تھا، یہ نہیں کیا، اب اس کے اوپر کیا ہے، اب اس کے اوپر کیا معاملہ ہے. قبلہ استاد محترم مفتی قاسم صاحب کے پاس ایک مرتبہ کچھ آئے ملاقات کے لیے، تو وہ حج پہ جا رہے تھے. تو پوچھا کہ بھئی آپ نے کوئی پڑھ لیا ہے، سب کچھ سیکھ لیا، سمجھ لیا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ بالکل سیکھ لیا، وہ آسان ہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیسے؟ یعنی عمرے میں بھی سیکھ لی جو 4 چیزیں یہ ضروری ہیں. احرام ہے، اپنے میقات پہ وقت پر احرام ہے، پھر وہاں طواف ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، حلق ہے. 4 چیزیں بیسک ہیں عمرے کی جو چیزیں. اور حج میں بھی ہم نے سیکھ لی، سیدھا یہ باتیں حج میں سیکھ لی. تو ساسر نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ یہ جو کرنا ہے نا، یہ تو اصل سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آدمی اس میں کوئی ابہام رہتا ہی نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں کرنا وہ ہم کر کے آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی جو نہیں کرنا، تو آپ نے جو کرنا ہے نا وہ تو آپ نے سیکھ لیا ہے، لیکن جس کو جس طرح کرنا تھا ویسے نہیں کیا اس میں مسئلہ. اچھا وہ سامنے جو آئے وہ تھے وہ بھی اہل علم تھے، یعنی ان کی بھی انہوں نے توجہ اس طرف کہ آپ صرف یہ عمومی یہ پڑھ کر نہ جائیں، عمومی سیکھ کر یہ نہ جائیں، بلکہ آپ لوگوں کے لیے مرجع بنیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو جو نہیں کرنا اور جو ایسی غلطیاں کر جائیں تو کیا کفارات ہیں. ابھی ہم سے بھی لوگ جب پوچھتے ہیں جمیل صاحب، حج کے دن آتے ہیں اور ظاہر ہے کتنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ یعنی جس سے آدمی کہتا ہے یار اس نے یہ کر کیسے لیا، یہ غلطی اس نے کر کیسے لی. بالکل ایک واضح طور پہ یعنی حج پہ جانے کا بھی شوق ہے، باقاعدہ ایک مسلمان کا شوق ہے، پہلی دفعہ جا رہا ہے، عمرے پہ جانے کا، عمرے پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ مطلب چلے جاتے ہیں بس. ایسا لگتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے نا،
مسائل شرع جاننے کے حوالے سے وہ تیاری عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتی. ہاں بیگ اچھا سا تیار ہوگا، کپڑے وہاں کون سے پہننے ہیں، احرام کی 2 جوڑیاں موجود ہوتی ہیں، چپلیں جوتے کون سے ہوں گے، وہ کھانے کا ساز و سامان، یہ ساری ہماری تیاریاں ہوتی ہیں. اگر تیاری نہیں ہوتی تو مسائل حج، مسائل عمرہ اس کے حوالے سے بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی. حتیٰ کہ عمرے پہ جانے کا آج آخری دن ہے، فلائٹ آج ہے، تو آپ نے رفیق الحرمین پڑھ لی مثال کے طور پہ، یا رفیق المعتمرین پڑھ لی، جو عام طور پہ حج اور عمرے کے آسان ترین طریقے اور مسائل پر مشتمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب ہے. الحمدللہ نہ جانے کہاں کہاں تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب پہنچی ہے، اور نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی رفیق الحرمین ہے، رفیق المعتمرین ہے، ایسی نام رکھا ہوا رفیق الحرمین. ہاں بالکل، حرمین شریفین کا ساتھی رفیق. تو اب اس کتاب کو نہ دیکھا، حالانکہ کاروان والے بعض اوقات الحمدللہ علیہ محبت یہ اپنے عمرہ زائرین کو دیتے بھی ہیں گفٹ کہ آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، ٹائم نہیں. اب وہاں جا کے پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ حلق کرنا تھا، کتنا کرنا تھا، یا تقصیر کرنی تھی، کس طرح کرنی تھی، ان ساری چیزوں میں تقصیریں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں برت رہے ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں دم لازم ہو رہے ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی دم لازم ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسے بھی یعنی عمر رسیدہ افراد جس کو آپ کہیں کہ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، عمر جہاں دیدہ آدمی، طواف کیا، سعی کی، اب حلق کرنے کا موقع نہیں ملا، آ کے احرام کی چادریں اتاری، سلبا لباس پہن کے سو گئے، آگے حلق صبح کروا لیں، حلق بعد میں کروا لیں. ایسی غلطیاں. اچھا یہاں تک بھی کہ طواف کیا، صحیح کرنی تھی، صحیح کل کریں گے، وہ بھول ہی گئے، بھول ہی گیا. ہمیں تو ایک ایسا حلق کروا لیا، ہمیں تو کیسے ملے جنہوں نے حلق کروا لیا، بولے صحیح رہے گی. وہ کیسے رہے گی؟ بولے وہ صحیح نہیں ملی. صحیح نہیں ملی، صحیح ملی، وہ صحیح کی جگہ ہی نہیں. جمیل صاحب اتنی اس بندے پہ جو ہے نا وہ صحیح کی جگہ نہیں ملی یار. بولے کوئی کہہ رہا تھا ادھر جاؤ، کوئی ادھر جاؤ، ہم لوگ اتنے تھکے ہوتے ہم گھر چلے گئے اور حلق ہوٹل چلے گئے جا کے، اور پھر اتنے کہ حلق بھی کروا لیا. اور اب اس طرح تو اس طرح کے تو ایسا نہیں کہ کوئی یہ ہم انوکھی بات کر رہے ہوں، یہ جو بھی جاتے ہیں نا، جو لوگ پھر کسی کو باشرہ وہاں دیکھتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے چلو ان سے پوچھ لیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں کی بھی ہمیں ناظرین کرام پہلے سے ہی سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور درست طریقے سے ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. درست طریقے سے ان کا عمل کرنا ہے. عبادات ہیں تو عبادت ویسے ہی بجا لانی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشادات فرمائے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات. احمد رضا اتاری فرام لارکانہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس اور کبھی کبھار وہ اپنا سامان بھول جاتے ہیں دکان پر. اب اس میں بعض اوقات فروٹ وغیرہ کا جو ہے وہ مال ہوتا ہے، اب وہ فروٹ ہمارے پاس چھوڑ گئے اور وہ شام تک نہیں آ رہے. اب اس میں ایسے فروٹ ہیں جو خراب ہو سکتا ہے، اس فروٹ کا ہم کیا کریں، کس کو دیں؟ اور کبھی کبھار کالی مرچ ہو گئی، وہ بھول گئے، اب وہ خراب نہیں ہوگی تو اس کو کتنے وقت تک اپنے پاس محفوظ رکھے؟ کیا بات ہے، ساری قسمیں یعنی اور مختلف چیزیں بھول سکتا ہے انسان. تو بہرحال انہوں نے خود ہی 2 صورتیں بنا کے انہوں نے سوال پوچھا ہے. ایسی چیزیں جو خراب ہو جائیں اور ایسی چیزیں جو خراب نہ ہوں، کتنی دیر تک حفاظت کریں؟ اب یہ اس میں بعض اوقات ایسا جو نا وہ بازار میں خواتین کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے کہ ادھر سے انہوں نے یہ آئٹم لیا، ادھر سے یہ آئٹم لیا، پھر کپڑے کی خریداری کے لیے چلے گئیں تو وہاں پہ یہ ساری سبزی اور یہ کالی مرچیں یا فروٹ خریدے. آج کل کیلے کا سیزن بہت زیادہ عروج پہ آتا جا رہا ہے، سیب بھی آتے جا رہے ہیں، تو کچھ ایسے پھل فروٹ ہوتے ہیں جو مطلب 2-4 دن کے اندر ہی خرابی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اب اگر ایسی چیز ہے کہ جو جلدی خراب ہو جاتی ہے، سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ نوٹ کر لینی چاہیے کہ جب کبھی ایسا ہو تو جس کی شاپ پر، جس کے بازار میں، جس کے اسٹال پر اگر کوئی ایسی چیز بھول کر کوئی کسٹمر چلا گیا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ ان چیزوں کے حوالے سے آس پاس کے اسٹالز والوں کو یا آس پاس کے دکانداروں کو گواہ بنا لیں کہ بھائی یہ آئٹم کوئی میری دکان پر کسٹمر بھول کے چلا گیا ہے، تو اگر آپ کے پاس آئے یا آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو کسٹمر کو میری دکان کی طرف بھیج دیجیے گا تاکہ میں اس کو اس کی چیز
کچھ وضاحتیں لے کے پوچھ گچھ کر کے اس کو جب مالک ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے حوالے کر دوں گا. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں گواہ بنانا. تو یہ گواہ بنا لیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بد نیتی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب اس نے گواہ بنا لیا تو جب کوئی مالک ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو کوئی نہ کوئی پہنچا ہی دے گا، پھر بندہ دے دیتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اب وہ چیز ایسی ہے کہ جو اب وہ کسٹمر ہے، بعض تو آتے رہتے ہیں، اور اگر ہمیں بالکل پتہ ہے کہ یہ فلاں کسٹمر ہی سامان بھول کر گیا ہے تو پھر اس کسٹمر کا اگر کوئی رابطہ، کوئی جان پہچان، کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جس تک پہنچنا یا اس سے رابطہ کر کے اس کو اپنی شاپ تک بلانا ممکن ہو تو اس ذریعے کو اختیار کریں. اور اگر کوئی صورت ایسی نہیں کہ وہ کون سا کسٹمر تھا، چلتے ہوئے کسٹمر بعض ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون بھول کر گیا ہے، اور اب اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو خراب ہو جائے گی تو پھر کسی شرعی فقیر، نادار، غریب، مسکین مسلمان کو وہ چیز دے دیں. اس نیت سے دیں کہ اگر اس کا مالک اگر ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آ گیا تو میں، اگر وہ مجھ سے رقم طلب کرے گا، اس کا عوض طلب کرے گا تو میں اس کی قیمت یا اس کا عوض یا اس جیسی چیز اس کو دے دوں گا. اور اگر وہ میرے کیے ہوئے صدقے پر راضی ہو جائے تو اس کو راضی کر لوں گا. تو اس نیت کے ساتھ وہ کسی غریب کو دے دے. تو اگر اس نے غریب کو دے دیا اور مالک آیا، مالک کو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے آپ کی چیز خراب ہو رہی تھی، میں نے کسی کو دے دی، تو اگر مالک راضی ہو جاتا ہے اس بات پہ تو مالک کو ثواب ملے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ مجھے اس کے پیسے چاہیے، تو یہ اس کی رقم اور پیسے اس کے حوالے کر دیں جو اس کا عوض یا مثل بنتا ہے. اور اب یہ جو ثواب ہوگا صدقہ کرنے کا یہ اس دکاندار کو حاصل ہوگا. اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو خراب نہیں ہوگی تو اب اس چیز کو اتنے عرصے تک رکھیں کہ جس میں وہ خرابی بھی نہ ہو، اور مالک کو تلاش کرنے کی صورت بنائیں. اگر مالک کو تلاش کرنے سے اب بالکل مایوسی ہو چکی ہے، چیز ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر کسٹمر جو بھول کر گیا تھا وہ اگر واپسی آتا ہے یا اس کا کبھی بھی چکر لگتا ہے تو وہ اپنی چیز کو پہچان کر اس کو حاصل کر سکتا ہے، تو ایسی جگہ پہ اس کو رکھیں. اب اگر کوئی بھی نہیں آ رہا اور اب نا امیدی ہونے لگی ہے تو اب کسی شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. اس دوران اگر نیت یہ کریں کہ اگر مالک آیا اور اس نے عوض مانگا تو یہ مال میری طرف سے صدقہ، اور اگر اس کو میں نے بتا دیا کہ آپ کا مال یوں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے صدقہ کر دیا ہے غریب کو، اور وہ اس پہ راضی ہو جائے تو اس کو ثواب ملے گا. تو اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملے میں خدا خوفی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ایسی چیزیں اس فارمولے جو خود ساختہ فارمولہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملی ہے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے ملا اور آدھا رکھ لیں گے، آدھا مسجد کو دے دیں گے، پھر بعد میں جو مسجد والا آدھا حصہ ہے وہ بھی گیا، وہ خود ہی کر لیتا. یہ آپ نے بہت بہترین یعنی جو شروع میں بات کی کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہو گواہ بنا لیں، گواہ بنا کسی کو بتا دے کہ بھئی میں اس طرح کا. عام طور پہ مساجد میں بھی لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں، کچھ رکھتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں. اچھا گھڑی تو رکھیں گے وضو کرنے کے لیے، وہ رکھی اور بھول گئے. چشمہ بھی بھول جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ناظرین کرام، وہاں وضو خانے سے اٹھائیں گے وہ تو پہلی فرصت میں امام صاحب کے پاس رکھ دیں گے. ارے بھائی امام صاحب چشمے کا ہر نماز میں کیا چشموں کا اعلان کریں گے یا گھڑیوں کریں گے؟ کچھ مساجد میں جگہ اچھی بنی ہوتی ہے کہ وہاں لوگ دیکھ لیتے ہیں پیچھے کوئی جگہ رکھنے کی یا کاؤنٹر ہے وہیں جمع کرا دیا. اور بعض اوقات ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ وضو خانے پہ ہی رہنے دیں، تو جس کو جو بھولا ہے وہ واپسی وضو خانے پہ آئے گا. اب اس نے وہاں پہنچا دی اور وہ وضو خانے میں چکر لگا رہا ہے. ایک دفعہ میں جماعت کروانے کے لیے نکلا تو ایک یعنی خوف خدا کی بات آپ نے کی، تو ایک نوجوان جس کی آمدنی سیلری اس وقت میرا خیال 18,000 ہوگی یا 20,000 ہوگی، حد ہوگی یہی. تو وہ مفتی صاحب وہ کچھ پیسے ملے تو وہ میں نے کہاں سے ملے؟ بولے ادھر بستی کے صحن سے ہی ملے. اچھا کتنے پیسے ہیں؟ 20,000 روپے. اچھا 5,000 کے نوٹ ہیں، مہینے بھر کی تنخواہ، ایک طرح کی تنخواہ مہینے بھر، لیکن دل میں نا خوف خدا. صحیح بات. تو کیا کرنا ہے؟ اب جماعت سے پہلے ہی ملے تھے اس کو، تو میں نے ٹائم تھوڑا تھا، میں نے کہا نماز کے بعد ملنا. نماز کے بعد اچھا عصر کی نماز تھی، ہم نے جماعت سے فارغ ہوئے تو اب سلام لے رہے ہیں لوگوں سے. یہ اس دن ایک اور نوجوان بیچارہ کب کبھی اور یہ
حضرت صاحب میرے پیسے گر گئے. اچھا ادھر سے یہ بھی آ گئے ہیں ملنے کے لیے, صحیح, اور وہ بھی بالکل سیم ایک ساتھ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ وہ پیسے ہیں. اچھا پوچھ تو میں نے اس سے پہلے ہی لیا تھا کتنے پیسے ہیں, ان سے ہی پوچھا بھی کتنے پیسے تھے آپ کے. 20,000 روپے تھے. کس طرح کے نوٹ کیا تھے؟ صحیح. تو بڑے 5-5 ہزار کے نوٹ تھے, 4 نوٹ تھے. کہاں گرے ہیں جگہ کا بھی تقریباً اس نے بتا دیا کہ میں یہاں آیا ہوں, یہاں تو ادھر ہی کہیں گر گئے میرے پاس سے. کہیں سے بیچارہ لے کر آ رہا تھا, اور بعض اوقات حفاظت کے لیے آدمی اس کو اتنا محفوظ بناتا ہے کہ وہ کوئی جیب سے رومال بھی نکالا تو وہ گئے, گر گیا. وہ کم از کم وہ چیز ہے. وہ سارا بتایا اس نے کہ میں نے موڑے ہوئے ہیں, یوں کیے ہوئے ہیں, تو وہ ساتھ ہی کھڑا تھا. جب میں نے کہا نا کہ دے دو بھائی ان کے پیسے, ارے بھائی اس کی جو خوشی اللہ اللہ, اس آدمی کی, یعنی اب بھی تو مجھ سے وہ دعا کروا رہا ہے. مجھ سے کوئی اس نے دعا کرانی تھی یا کوئی وظیفہ پوچھنا تھا یا بتانا تھا, لیکن آپ سمجھے کہ یعنی ایک بالکل کیسے ہوا, انہونی سمجھ لیں کہ خلاف توقع, خلاف توقع. اور اس بندے کو میں نے بڑی مطلب داد دی, اس کو اللہ جزائے خیر دے, اس نوجوان کو, کہ جو بر وقت اس طرح اس نے بتایا. اور یہ بھی تو یوں آپ کو ملتی بھی ہے نا, تو اب ایسا نہیں کہ چھپا لی کہ کوئی آئے گا تو ہم بتا دیں گے. بھی کیسے کوئی آپ کے پاس آئے گا؟ اب مسجد میں تو لوگ امام سے پوچھتے ہیں, مؤذن سے پوچھیں گے, خادمین سے پوچھیں گے, یار کوئی چیز آپ کو کسی کی ملی, دکاندار ہے تو وہاں پوچھیں گے. اب ایک ہی کسی نے اٹھائی اور کسی کو بتایا بھی نہیں, تو پھر کون آپ کے پاس آئے گا؟ اس لیے تشہیر کرنا واجب ہمارے علماء نے لکھا, یعنی ان چیز کو اعلان کرے, تشہیر کریں, اور ان چیزوں کو اعلان کرے اور تشہیر کرے, پھر جو آگے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. شفیق صاحب ایک چیز اور بھی کہ اس وقت حالات جیسے ہیں, اور وہی خدا خوفی بہت کم ہوتی جا رہی ہے, خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایک آدمی بائک پہ جا رہا ہے, اس میں کوئی اس کا سامان ہے قیمتی, چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو, وہ موبائل کی صورت میں ہو, اس کا پرس والیٹ وغیرہ ہے, اور وہ بائک ایکسیڈنٹ ہوا, بائک نیچے گری, بندہ بھی کلا بازیاں کھاتے ہوئے ادھر ادھر گرا. اب اس کے بعد جو بہت سارا ایک کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے, جو اس بائک کو بھی سائٹ میں لگاتے ہیں, اس بندے کو بھی اٹھاتے ہیں. بعض لوگ تو اس معاملے میں بڑے خیر خواہی کرتے ہیں کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا, بر وقت اس کی مدد کی جائے, اس کی چیزوں کی مزید ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے. کچھ لوگ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان ایسی چیزوں کی طاق میں رہتے ہیں, کہیں ایسا ہو, اور آپ یوں سمجھیں کہ بائک ادھر ہوگی, بندہ ادھر ہوگا, جو اس کا موبائل ہے وہ نظر نہیں آئے گا, وہ نہیں مل رہا, اس کا والیٹ گرا ہے وہ غائب ہو چکا ہوگا. حالانکہ وہ 20-25-50 افراد جو آئے تھے وہ اس ایکسیڈنٹ کے موقع پہ ایک مدد کرنے آئے تھے یا کسی بھی مقصد کے لیے آئے. اور سب سے پہلی ضرورت ہی اس وقت موبائل کی پڑتی ہے, کہ آدمی کہتا ہے کہ یار چلو ان کے گھر کے کسی نمبر پر کسی جاننے والے پہ کال کریں, ہم بتائیں, اور اس دوران بھی ان کو وہ چیزیں. اب جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ تو ابھی اس کے تو تھوڑی دیر کے لیے آسان خطا, وہ اس وقت اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ پاؤں یہ وہ سب محفوظ ہے, یعنی اس موقع پر بھی آپ یوں سمجھیں کہ کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو اس موقع پہ بھی بس وہ گری پڑی چیزوں کو اٹھانے میں ہی مصروف ہوتا ہے. اللہ اکبر. علمان الحفیظ اللہ پاک اس معاملے میں اور اس طرح کی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, لوگوں کے مالوں کے ساتھ خیانت کرنے والے اور مالوں کو ناحق طریقے سے لینے والے, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے واضح اس کی مذمت بیان فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل یعنی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, مگر یہ کہ تمہاری باہمی کوئی آپس میں تجارت ہے, جو کاروبار بزنس کے طور پہ نفع حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ باطل طریقوں میں وہ سارے طریقے آتے ہیں کہ جس میں یہ خیانت بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, اور جو بھی اس طرح کے ناجائز طریقے اختیار کیے جائیں کہ دوسرے کا مال آدمی حاصل کر لے. اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوال. مفتی صاحب, اگر کوئی قاعدہ آخرہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتحیات پڑھی اور پھر غلطی سے کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کسی نے لقمہ دے دیا, اور ابھی رکوع کی مقدار تک کھڑا نہیں ہوا تھا تو فوراً دوبارہ بیٹھ گیا, تب بقیہ نماز کس طرح سے وہ پوری کرے گا؟ جی, پورا کھڑا نہیں ہوا تھا, رکوع. کبھی آدمی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی چوتھی رکعت میں ہے, قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے,
اب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی دوسری رکعت کے التحیات قاعدہ اولیٰ میں ہوں، اور وہ التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے یا کبھی کھڑے ہونے جیسی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو باہر صورت یہ تو حکم ہے کہ جب التحیات قاعدہ اخیرہ چل رہا ہے اور یہ 5ویں رکعت کے لیے جا رہا ہے، تو اسے باہر صورت چاہے یہ کھڑا ہو چکا ہو تب بھی حکم ہے واپسی آ جائے، اور ابھی یہ کھڑے ہونے کی پوزیشن بنا رہا ہے تب بھی حکم ہے کہ واپسی بیٹھ جائے، تو یعنی قاعدہ اخیرہ کی طرف واپس آ جائے۔ اب اس کے اندر سجدہ سہو لازم ہونے اور لازم نہ ہونے کا جو فرق ہوگا وہ یہ، جیسے آدمی التحیات سے جب کھڑے ہونے والی پوزیشن میں آتا ہے تو عام طور پہ وہ پنجوں پہ ہو جاتا ہے، گھٹنے زمین پہ ہیں، یہ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے، اور اچانک یاد آ گیا تو فوراً نارمل ہو کے بیٹھ جائے، جس طرح تحیات میں الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھنا ہوتا ہے، سیدھا پاؤں کھڑا کرنا ہوتا ہے، اس انداز میں بیٹھ کے اپنی درود شریف وغیرہ پڑھ کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے۔ اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اب یہ 5ویں رکعت کے لیے بھولے سے کھڑا ہو رہا ہے، لیکن کھڑے ہونے کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی اس کے پاؤں میں خم موجود ہے، پاؤں میں خم موجود ہے، اور جسم اب اوپر کی طرف جا رہا ہے، اچانک یاد آ گیا تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے، ابھی یہ بیٹھیں گے یعنی پاؤں میں خم موجود ہیں، گھٹنے ابھی فولڈ ہیں، ٹھیک، اگرچہ زمین سے اٹھ چکے ہیں لیکن ابھی تک گھٹنے یعنی فولڈ ہیں، پوری پنڈلیاں ٹانگیں سیدھی نہیں ہوئی، پاؤں سیدھے نہیں ہوئے، تو اس صورت میں بھی حکم ہے کہ یہ فوراً بیٹھ جائے اور درود ابراہیمی دعا وغیرہ جو پڑھنی ہے اس کو پڑھ کے یہ نماز کو کمپلیٹ کرے۔ اس صورت میں بھی سجدہ سہو اس پہ لازم نہیں۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ یہ آدمی کھڑے ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے پاؤں بالکل سیدھے ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ قیام کی طرف شمار ہوگی، کہ جس میں آدمی اس طرح ہو چکا ہے کہ اس کے پاؤں میں خم ختم، گھٹنے بالکل اسٹریٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک، اگرچہ کمر میں خم ہے یا کمر میں بالکل سیدھی ہے، ظاہر ہے جب آدمی رکوع بھی کرتا ہے تو اس کے گھٹنے وغیرہ تو سارے پھر تو یہ والی جو پوزیشن ہے اس کو کہیں گے کہ یہ قیام کی طرف زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، تو اب بھی حکم ہے کہ واپسی آ جائے، صحیح، لیکن اب سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو، چونکہ اب یہ گویا قعود سے قعدے سے اب یہ قیام کی طرف آ چکا ہے، ایک حیت تبدیل ہو چکی ہے، تو اب یہ واپسی آئے گا، اب اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مکمل ہی کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ لیے یا نہیں باندھے، مکمل کمر بھی سیدھی ہو گئی، تب بھی حکم ہے کہ واپسی آئے اور سجدہ سہو، اور سجدہ سہو کرے گا، اپنی نماز کو یہ اچھا یہاں ان کا جو مسئلہ تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تشہد پڑھ چکا ہے، اب بھولے سے کھڑا ہوا، جی جی، تو ایسے میں جب غلطی ہو جاتی ہے اور سجدہ صاحب بھی لازم ہو رہا ہے، جب سجدہ صاحب نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اتحیات میں بیٹھ گیا اور جو ابتدائی بنیادی کیفیت ہے وہیں بیٹھ جائے اور درود پاک اور دعا پڑھتے ہوئے سلام پھیر دے، اور اگر سجدہ صاحب واجب ہو رہا ہے، تشہد تو یہ پڑھ چکا ہے، تو یہ بیٹھتے ہی سلام پھیرے یا کیا کرے؟ اب اس کو التحیات پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک، اب یہ بیٹھ جائے، التحیات والی پوزیشن میں آ جائے، اب سیدھی طرف ایک سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر سجدہ سہو کے دو سجدے کرے، اس کے بعد پھر جو طریقہ کار ہے کہ التحیات دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے، درود ابراہیم دعا پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں امام ہے تو اس کو لقمہ بھی دیا جا سکتا ہے، جب وہ چوتھی سے 5ویں کی طرف امام کھڑے ہو رہے ہوں، چاہے قاعدہ کیا ہے یا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں ان کو لقمہ دینا وہ جائز ہے، بلکہ لقمہ دینا چاہیے تاکہ کہیں نماز کو وہ فاسد نہ کر بیٹھیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔